في الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل اس کے کرم سے ایک ایسا گروہ ہے جس کے عقائد اور نظریات بحمدہ تعالی سلف صالحین اکابرین اور اولیاء کاملین کی صحبت و قربت کی برکات سے ایسے ہیں کہ جو صحابہ اور اہل بیت اطہار سے جڑے ہوئے ہیں. مشاہدات اور تحقیقات کی دنیا میں آپ اس کو جیسے جانچ اور پرکھنے کی جتنی بھی کوشش کریں گے آپ کو تعصب، ضد، ہٹ دھرمی اور حسد کی کہیں بھی بو نہیں آئے گی، بلکہ قربت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ کہ آپ کو مقدس مبارک خوشبو کا احساس ہوگا. الحمدللہ اس بابرکت لشکر، مقدس گروہ اور حسین عقائد و نظریات کی اس جماعت پر ہمیں فخر تھا، فخر ہے، فخر رہے گا. وجہ یہ ہے کہ ہم عالم ہو یا پیر ہو، ہم دونوں کا احترام اس کے حسین عقیدے کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ جتنی بڑی بھی شخصیت ہو، پرسنالٹی ہو، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. بڑا عالم ہو، بڑا مفتی، بڑا پیر ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عقیدہ درست ہے تو وہ عالم چھوٹا ہو
مطلب غیر معروف ہو، یا کوئی بھی شیخ ایسا جس کے لاکھوں نہیں 2-4 مرید بھی ہوں تو وہ لاکھوں والے پر ہمارے نزدیک بھاری ہے۔ ہم جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں بس رہے ہیں، اس ماحول کا یہ المیہ ہے کہ زمانے کی جہالت اور وحشت و بربریت کی گرد نے ہماری عقیدے اور نظریے کی تار کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم اس گرد کے ماحول میں اپنی نسلوں کو اگر یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ تم اگر غیر مشروط اور لامحدود وفاداری اگر حضور سے جوڑ کر اس شاہراہ پہ چلو گے تو یوں یاد رکھو کہ جدید ٹیکنالوجی کے جو تصورات ہیں کہ امریکہ کی اور طاقتور ملکوں کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ چلتے ہوئے بندے کی سانسوں کو، اس کی ایکٹیویٹیز کو وہاں بیٹھ کر واچ کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چند سال قبل ہمارے اس ملک میں اسامہ بن لادن کو وہاں ٹیکنالوجی کی مدد سے کیسے انہوں نے اٹھایا اور لے گئے۔ ہم دنیا کے ٹیکنالوجی اور سائنس کی ایجادات کی چکا چوند ماحول میں روحانیت کو بھولنے والے لوگوں کو بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر سائنسی تحقیقات اور ٹیکنالوجی کی دنیا اتنی طاقتور ہے کہ وہ آپ کے سانسوں کو گن سکتی ہے اور آپ کی ایکٹیویٹیز کو ایک سم کی بدولت وہ نظر رکھتی ہے، واچ کرتی ہے، تو اللہ نے جو اپنے محبوب کو طاقت بخشی ہے، آپ اس طاقت و قوت کا کیوں کر اور کیسے انکار کرتے ہو؟ یہ ٹیکنالوجی کی اندھی دنیا ہے۔ محبوب خدا اب جہاں بھی ہیں آپ محبوب خدا کی نظروں میں ہیں اللہ کی عطا سے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی اس کو یوں نہیں مانتا حضور کیسے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کو محبت سے یہ کہو کہ اللہ تعالی حضور کو دکھا رہا ہے، ہم کو زندگی تو نہیں ہے۔ یہ حضور کیسے دیکھ رہے ہیں تو آپ یوں کہہ رہی اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے اور محبوب کے لیے پردے ہٹ گئے، حضور اللہ کی توفیق کو عطا سے دیکھ رہے ہیں، بس فرق ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں دیکھنے والا انسان ہوتا ہے، دکھانے والا رحمان ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہے وہ بھی بندہ جو ہے اندھا، ہے وہ بھی بندہ جو بینا ہے۔ اندھا گھر میں بھی نہیں دیکھ سکتا اور بینا دور تک دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے بندوں کو طاقت دی ہے۔ اچھا، امت میں بہت سے مشاہدات اور بہت سی برکات ایسی ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے اور ان کی برکات سے کہ حضور نے بہت سے ایسے غلاموں کو نوازا ہے۔ حضور نے آ کے نوازا یا ان کو بلا کے نوازا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کو آ کے نوازا اس کو بھی جانتے ہیں، جس کو بلا کے نوازا پھر بولیے، تو جب جانتے ہیں تو پھر ہم بھی دل و جان سے اس بات کو مانتے ہیں۔ اس لیے تو اقبال نے کہا نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، پہلے کہا ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، یعنی جو رسول اللہ سے وفا کرے اللہ فرماتا ہے ہم تیرے ہیں بھائی، تو میرے نبی سے وفا کر رہے ہیں کیونکہ میں نے کائنات اس کے لیے بنائی ہے۔
جب تو اس کے لیے وفا کرے گا تو پھر ہم تیرے ہیں، اور جب ہم مطلب رب خود کہہ رہے تھے ہم تیرے ہیں اقبال، لیکن دیکھنے کے لیے بھی اقبال چاہیے نا۔ اقبال کہتے ہیں جب رب بن گیا تو پھر سب کچھ تیرا ہے، پھر ہر چیز کم ہے۔ جو رب بن گیا تو پھر رب نے کائنات آپ کو دے دی، مالک مختار بنا دیا محبوب کو، تو محبوب سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کے تصور کو قائم رکھنا پڑے گا۔ لیکن ضروری ہے، جس طرح موبائل میں سم ضروری ہے، سم کا کنیکشن ضروری ہے، اسی طرح بندے میں ایمان ضروری ہے اور ایمان کا کنیکشن ضروری ہے۔ پھر محبوب نہ آپ سے دور ہے نہ آپ محبوب سے دور ہیں۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ارشاد خداوندی ہے بے شک نبی مومنو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب، محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب جو بندہ قریب سمجھتا ہے تو پھر قریب والے کے حوالے سے اس کے احساسات بھی اپنے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں۔ پھر بندے کو پتہ ہوتا ہے میں مالک کی آقا کی نظروں میں ہوں۔ یہ دیکھ لو کہ ہمارے معاملات مصطفیٰ کریم کو اللہ نے ان سے آگاہ فرما دیا ہے۔ ایسی حرکت، ایسا کام، بزنس، تجارت، رشتہ داری، معاملات، معمولات زندگی کے ماحول میں نہ کریں کہ نبی کے سامنے شرمساری ہو۔ ایسا عمل کریں جس عمل پر مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں، رسول اللہ فخر فرمائیں۔ فاضل بریلی امام اہل سنت اسی ماحول کو، اسی منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے گئے سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر اگر ذوق اجازت دے تو پھر پڑھے، ورنہ کوشش نہ کرے۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر نظر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش نظر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ہمارے ہاں معمول یہ گئے فلاں کیونکہ میرے پیر کے خلاف ہے تو اس لیے میں عالم ہے تو بھی نہیں مانتا، فلاں میرے استاذ کے خلاف ہے، پیر ہے تو میں نہیں مانتا، فلاں کیونکہ میرے شیخ کے خلاف ہے میں نہیں مانتا۔ اس تصور کو بھی ذہن میں نہ رکھو، محبت کا پیمانہ یہ رکھو کہ وہ مجھے نہ مانے، میرے ابے کو نہ مانے، پیر استاذ کو نہ مانے، یہ پیمانہ رکھو کہ وہ نبی کو کتنا مانتا ہے۔ او استاذ کے لیے، لیڈر کے لیے، مولوی کے لیے، پیر کے لیے لڑنے والوں کبھی پیمانہ یہ رکھو کہ وہ نبی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ قسم اللہ کی پھر راتیں سوتے گزرے گی مگر تمہارے بھاگ مقدر جاگتے گزریں گے۔
میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں حضرت شیخ الکل محی الدین ابن عربی، محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص سے اس لیے عداوت ہو گئی کہ وہ شیخ ابو مدین ایک بزرگ تھے، وہ اس لیے کہ عداوت ہو گئی کہ وہ شیخ ابو مدین کو ناگوار تان امیز باتوں سے یاد کرتا تھا، بندے سے مجھے نفرت دوری ہو گئی، وہ اس سے پیار نہیں کرتا تھا۔ ابن عربی کہتے ہیں جس سے میں لو کرتا تھا، محبت کرتا تھا، وہ عالم، وہ دانشور، وہ تاجر، وہ بزنس مین اس سے پیار نہیں کرتا تھا تو میں اس سے اوائڈ کرتا تھا۔ اب دیکھیے جہاں دل پاک ہو، تصورات میں پاکیزگی ہو، اب یہ ہوا، کہتے گئے ایک دن ایسا ہوا میں سویا، حضور جلوہ گر، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی رات دے دے ادھر آنکھ لگے ادھر کملی والے کی جلوہ گری ہو جائے، شب انتظار میں سو گیا، وہ نصیب میرا جگا گئے، یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے۔ ابن عربی فرماتے گئے میں سو گیا، ابن عربی وہ گئے جس نے کتابیں لکھی تو ایسی کتابیں بھی ہیں جو ڈائریکٹ حضور کے حکم پہ لکھی ہیں، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ کہتے کہ میں بندے سے اوائڈ کرتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا جس سے میں کرتا ہوں، کہتے بس یہ سوچا تو میں سوچ کر ایسے چل، اب جب مالک بچانا چاہے شکر کرو کہ کوئی ایسا بھی ہو جو بچانے والا بھی ہو، ورنہ ہم تو اصلاح و ارشاد کو اب ویسے چھوڑ چکے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے بھائی؟ آپ کون ہوتے ہو؟ اچھی بات جو ہو اس کو تول ناپ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن دماغ میں اتارنا ضروری ہے۔ حضور جلوہ گر ہو گئے اب، کیونکہ ابن عربی نیک متقی صالح دانشور کامل عارف تھا، محبوب خدا ڈائریکٹ نظر عنایت فرما رہے تھے۔ حضور فرماتا، ابن عربی کہتے ہیں میں سویا، حضور خواب میں آ گئے اور ڈائریکٹ آ کے فرمایا محی الدین یہ بتا تو اس بندے سے کنی کیوں کتراتا ہے؟ پہنچے ہو یاسین وہ بندہ بھی، تو کیوں کنی کتراتا ہے؟ عرض کیا کہ وہ فلاں جو شیخ مدین ہے ان کے بارے میں وہ تھوڑا نفرت کا، دوری کا، تو ان کے بارے میں تصور رکھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا۔ دیکھیے میرے کریم کا درس سبق، حضور نے فرمایا ابن عربی یہ بتا وہ جو شیخ ابو مدین کو ناگوار سمجھتا ہے، تان کرتا ہے، یہ بتا وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عرض کیا کہ آپ کے بارے میں تو وہ محبت کرتا ہے اور میں نے سنا ہے کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اچھا تو یہ بتا کیا میری وجہ سے اس سے دوستی کر سکتے ہو کہ نہیں؟ میری وجہ سے دوستی کرو گے نہیں ہو مسلمانوں، ہو دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، سیاسی ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، یہ اتنے حسین خیالات ہمارے مزاج میں کب شامل ہو؟
ہمارے اپنے دائرے ہیں، وہ جتنا مرضی نیک ہو، ہمارا نہیں ہے تو گیا، ہماری پارٹی کا جماعت کا نہیں ہے تو گیا، ہمارے پیر کا مرید نہیں ہے تو گیا، ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو گیا۔ ایسا نہ کرو، میرے رب کی بڑی بے نیازی ہے، ہم بڑا کسی کو سمجھ رہے ہوں اور اس دور میں بڑا کوئی علم الدین بن جائے، ہم بڑا کسی کو سمجھ رہے ہوں اور اللہ بڑا ممتاز قادری کو بنا دے، ہم کسی کو بڑا سمجھ رہے ہوں اللہ بڑا علامہ خادم حسین رضوی کو بنا دے۔ ہولی ہولی بولو۔ رب کے فیصلے عجیب ہیں، فرمایا مجھ سے میری وجہ سے پیار کر سکتے ہو؟ عرض کیا کہا بالکل کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ خواب دیکھا، میں نے قیمتی چادر خریدی اور خرید کر اس کے دروازے پہ پہنچا، دیکھ کر نہ جب میں نے دستک دی تو دیکھ کر حیران ہو گیا، میرے دروازے پہ ابن عربی چل کے آ گیا، وہ دوڑ کے آ کے اس نے جفی ڈالی، پہلے تو نظریں پھیر لیتے تھے، آج اتنی بڑی کرم بخشی، اس نے کہا صرف آج نہیں آیا روز آواں گا، تینوں سلام کرنا مانگا۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہا میں سو گیا، آقا کریم نے زیارت کرا کے میری تیری محبت اور دوستی کو بڑھا دیا ہے، سرے عرش پر گزر دل فرش پر ہے تیری نظر، سرے عرش پر دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ بات لکھی ہے دیوبند عالم نے، نام ہے محمد رحیم بخش دہلوی نے، اس نے یہ کتاب اپنی میں نقل کی ہے۔ اب بتائیے کہ حضور کو کتنا کرم ہے اپنے غلاموں کو بچانے پر بھی، اور اپنے غلاموں سے پیار اور محبت کرنے اور چاہت و الفت کا تعلق رکھنے پر، تاجر بنو، بزنس مین بنو، دکاندار بنو، مولوی بنو، پیر بنو، لیکن حضور کی غلامی والا تعلق اتنا پختہ رکھو کہ ہم اگر چھڑکنے لگے تو گنبد خضرا کے مکین ڈائریکشن سیدھی فرما لے۔ یہ تب ہوگا جب ہماری طرف سے بھی تعلق پکا پختہ ہوگا، پھر خیر اور برکت قسم اللہ کی ہمارے سامنے کھڑی ہوگی، اور ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارا خیر اور برکت کی طرف بڑھنے والا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں سرے عرش پر دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ، ہمارے ہاں بڑے بڑے امیر کبیر صوفی پیر مولوی علماء اپنے تئیں بڑھ کے پیار کرتے ہیں حضور سے، مال لٹانا، دولت پیش کرنا، طاقت و قوت کے ساتھ حضور کی غلامی کا اظہار کرنا، لیکن چس یہ ہے مالک خود پیار کرے، ان کی عنایات اپنی گئے، لیکن ظاہر ہے یہ الگ دنیا گئے، یہ رنگ بھی دیکھنے والے دیکھتے گئے کہ ان کو کس سے کتنا پیار ہے، کنیکشن پکا ہو پھر پتہ چل جاتا ہے ریٹنگ کیا ہے، اس بندے کی ریٹنگ کیا گئے، پاپولیرٹی کیا گئے، فالوئنگ کیا گئے، اور اس بندے کو آج دنیا دیکھ رہی، موبائل آپ کے پاس ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کتنی آپ فالوئنگ رکھتے ہیں، کنیکشن میرے پاس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے پیار کرنے والی فالوئنگ کتنی ہے۔ اب میں پوچھ سکتا ہوں
اگر ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے آپ کے فالوور کتنے گئے، ویورشپ کیا گئے، اللہ والوں کو بھی پتہ چل سکتا ہے کس کی ویورشپ روحانی کتنی ہے، پتہ چل سکتا ہے اور پتہ چلتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء، آنکھیں اونچی ہو نا، شیخ نظام الدین اولیاء آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا، معمول تھا، میں نے کہا یار ایسا کرو، آج مجھے خوشی ہوئی گئے، اللہ نے نعمت دی ہے، انواع و اقسام کے کھانے تیار کرو، خوبصورت دسترخوان بچھاؤ، خوبصورت لنگر تیار کرو، اور حضور کے نام پہ دسترخوان لگا کے امت محمدی مخلوق خدا کو کہو آؤ کھاؤ، حضور کے نام پہ لنگر کھاؤ۔ صوفیاء کا ویسے ہی معمول ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہی آستانہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ وہاں لنگر چلتا ہو، صوفی کے ہاں لنگر کی تنگی نہیں ہوتی۔ لنگر پک گیا، تیار ہو گیا، جب خوبصورت ماحول بن گیا، خادم آ کے عرض کرنے لگا حضور اجازت ہے تقسیم شروع کریں، بانٹیں۔ فرمایا رکو، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، رک گئے۔ تھوڑی دیر پھر گزری، کہنے لگے حضور اجازت ہو شروع کریں۔ فرمایا ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ اور رکو۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد حضرت شیخ نظام الدین شہنشاہ دلی فرمانے لگے چلو بھائی بیلیو لنگر تقسیم کرو۔ اب تقسیم ہو گیا، مخلوق خدا کھانے لگی، لوگ لنگر مصطفیٰ کی برکات سے وہ فیض یاب ہو رہے تھے۔ اب بات تو ہوتی ہے لیکن کچھ کی تو نظر صرف لنگر پر ہی کھانے پر ہوتی ہے، کچھ خواص لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آ گئے، بابا جی گل دسو، لنگر پک چکا تھا، گرم گرم بھی تھا، دسترخوان بچھ چکا تھا، دسو تے صحیح فوراً کیوں نہیں آپ نے حکم دیا کہ بانٹو؟ یہ جو تھوڑا توقف کیا گئے اس میں راز کیا ہے بتائیے؟ اب شیخ کی تربیت کا انداز بھی دیکھیے اور کریم آقا مالکوں کی عنایات بھی دیکھیے۔ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جب ہمارا لنگر تیار ہوا، بٹنے کے قریب تھا، اسی وقت حضرت میرے بھائی صابر کلیئر نے مخدوم صابر کلیئر نے اس وقت بھنے ہوئے چنے حضور کے نام پہ تقسیم کرنے شروع کیے تو حضور ادھر دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ حضور کیونکہ ادھر متوجہ تھے تو میں نے کہا یہ تو سبحان اللہ، اب بتانے کا مطلب مرید کی ایک چیز میں دو چیزیں آ گئی۔ پہلے تو مرید کی تربیت آ گئی، بھلے انواع و اقسام کے کھانے ہوں
تو مالک کے نزدیک کھانے میں چنو کی ہو یا اونچ نیچ ہو یا زیادہ ہو نہیں دیکھتے، خلوص دیکھتے۔ اب حضور ادھر متوجہ تھے۔ میں نے کہا جب حضور ادھر سے کرم فرما کے ہماری طرف اس ہدیے کی طرف نظر فرمائیں گے تو ہمارے لیے اور برکات ہوگی۔ جب بھی تم آقا کو یاد کرو گے اللہ کی قسم میں غافل نہیں پاؤ گے۔ جس طرح بچہ ماں کو جب بھی یاد کرے، جتنی گہری نیند میں بھی ہو، اماں اٹھ کے جواب دیتی ہے، اس کے وجود اور دل میں اللہ نے احساسات رکھے گئے تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ اس حبیب کو آپ یاد کر کے محبت کرنے والے تو بنے، محبوب کو آپ اپنے اوپر ہمیشہ ان کی عنایات کو سایہ فگن پائیں گے۔ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری۔ اور مزے کی بات نظام الدین کی اس بات کو لکھنے والے ہمارے عالم نہیں ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی عالم گئے اور نظریہ آپ کا ہے، لکھنے والے مولانا تھانوی صاحب ہیں۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ ہمارے امام نے تو پہلے ہی نسخہ دے دیا تھا، سرے عرش پر ہے تیری، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہمارے کا عموماً یہ ہوتا ہے، ایک عالم کی رائے تھوڑی سخت، دوسرے عالم کی رائے اس معاملے میں تھوڑی نرم، اور ہمارے سیدھے سادے لوگ لبرل آنٹیوں، لنڈے کے انگریزوں اور کمینے اینکرز کی نظر ہو جاتے ہیں۔ مولویوں تو اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ کبھی ان جاہلوں نے یہ نہیں سوچا، ایک ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا اس میں یہ ہے، دوسرے نے کہا اس میں یہ تو ہے ہی، ہم نے کبھی آگ بگولا ہوتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے مشینوں کی ذریعے چیک اپ کیا، پھر بھی اختلاف۔ ایک اوہو یہ تو بندہ مرن والا ہویا پہ، دوجہ کہتا ہوئے ہی کچھ نہیں، کبھی کچھ نہیں کہا۔ لیکن اگر کوئی عالم کی تحقیق ہو، ہاں عالم کی تحقیق اگر ہو پیٹ کی وجہ سے، اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں، عہدے و منصب کی وجہ سے اس سے بڑا مردود ہی کوئی نہیں۔ اور عالم کی تحقیق کو خالصتاً اللہ رسول کی بارگاہ میں ان کی عنایات کی وجہ سے، وہ توحید کے معاملے میں سخت ہو، رسالت کے معاملے میں سخت ہو، خلافت کے معاملے میں سخت ہو، امامت کے معاملے میں سخت ہو، لیکن کہیں بھی گستاخی کا شائبہ نہ ہو۔ ہم سے کوئی لڑے اس معاملے میں، خبردار تم توحید کو بیان نہیں کرتے زیادہ تو حق ہے اس کا، لیکن اگر کوئی توحید کی آڑ میں حضور کی عظمت اور رفعت کے حوالے سے کمزور پہلو رکھے تو وہ کمینہ ہے۔ اسی طرح ہم اگر کسی سے بات کریں اور تم حضور کے معاملے میں ہمیشہ خاموش کیوں رہتے ہو،
تو ہمارا حق ہے، لیکن اگر وہ اس معاملے میں اپنے طور پہ وہ جلوس جلسے اور دیگر کے معاملات میں تو نظر نہ آئے، لیکن انڈر گراؤنڈ اس کے کام اتنے اچھے اور زیادہ ہوں کہ وہ قابل رشک ہوں، تو پھر اس کا اپنی مزاج ہے۔ اسی طرح خلافت، امامت، دیگر معاملات میں اختلاف رکھو، دشمنی تک نہ بڑھو، ذات تک دشمنی نہ ہو، اختلاف رائے ہو، پاکیزہ تصور ہو، معاملہ اللہ رسول کے لیے ہو، الحب للہ والبغض للہ، پھر اس میں مزہ بھی ہے۔ امام یافعی فرماتے ہیں، تاج الدین سبکی نے ایک چس والی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں شیخ ابو الحسن ہرازم تھے، وہ عام لوگوں میں ہرازم کے نام سے مشہور تھے، وہ امام غزالی کو نہیں مانتے تھے، تھا وہ بھی عالم تھے، وہ بھی سمجھدار اور دانشور اور پڑھے لکھے، ان کو نہیں مانتے تھے۔ پھر سن لو، عالم کسی عالم کے بارے میں اگر کوئی تنگی اور وہ سختی رکھے تو تھوڑا انہوں اس کے اپنے لیول پہ ہونا ٹھیک ہے، کہ مرید جڑے ڈانگ چھوٹے چوک کے پڑ جاندے ہو نا، تھوڑا جہا ولایا کرو، توجہ ہے نا۔ علماء کو بھی چاہیے، مشائخ کو بھی، کہ وہ ذرا دوسرے کو بھی اپنے سے چلو بڑا ویسے سمجھنا تو بڑا چاہیے، لیکن تھوڑا جو انہوں بھی کو وجود نو تسلیم کرے کر۔ دینی معاملہ دینی ہوتا ہے، ساری گلاں مینوں سمجھ نہیں آندیاں، میرے نال ڈھیر تانوں سمجھ آندی، تاں ہی تے سبحان اللہ دے معاملے ڈنڈی مار جاندے ہو۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہوتے تو میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ تانوں گل دا پہلے پتہ ہے، لیکن پتہ بھی ہوئے تاں بھی سبحان اللہ کہہ رہے تے جڑا جان کے سبحان اللہ نہیں کہنا نا، مینوں پتہ لگ جاندا ہے میری بیچارہ بیمار پہلی باری پھسے ہے، ہن کیونکہ پھسے ہوئے ہو پھسی سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا بھئی ہر بندے دے پیچھے، کامیاب بندے دے پیچھے کی ہاتھ ہوتا ہے؟ بھٹا صاحب دی گل صحیح ہے، وہ آندے نے ماں دا ہاتھ ہوتا ہے، گل سونی کیتی جی۔ اگر کوئی میرا پی ٹی آئی والا بھائی بیٹھا ہوتا تو انہیں کہنا سی بیوی دا ہاتھ ہوتا ہے، حالانکہ سارے بھائی بیٹھے نے جوید صاحب، لیکن انہوں نے تو پہلے تسی کہہ دیتا ہے بیوی دا، کامیاب مرد کے لیے بیوی دا ہوتا ہے، حالانکہ آج کل کامیاب بندے دے پیچھے ایجنسیاں دا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہولی ہولی بولو، لیکن ایجنسیاں والے جیویں آندے نے ان جی ذلیل ہون، ناراض نہ ہویا کرو، گل تھوڑی جی پچا جائے، لیکن کامیاب بندے دے پیچھے ماں دا ہاتھ ہوندا نا، چلو عورت دا، میرے پیچھے صدر صاحب دا ہاتھ، تاں ہی پیچھے بیٹھے نہ مانا ہون خیر ہے، تو سا تھوڑا جہا اور ہولی بولو۔ اچھا، بات بڑی دلچسپ تھی، آج کی اختتام پہ میں نے آپ سے ایک دعا پڑھوانی ہے جو میں نے رات میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا میں صبح دونگا باغ اپنے دوستوں میں اس وظیفہ کو پڑھوں گا اور اس دعا کو اس نیت سے پڑھوں گا اللہ بارش دے دے۔ آپ یقین کریں یہ کوئی کرامت تو ہے نہیں، نالے ہوئے بھی سیدھا تسی مرن تو بعد ہی یاد کرنی ہے، پہلے کیڑا کرنی ہے۔ تو میں نے کہا میں یہ درود شریف اپنے سارے دوستوں کو پڑھاؤں گا اور اس نیت سے کہ اللہ بارش دے دے، بارش ہو۔ ابھی ہمارے بھائی جوید صاحب آئے تو وہ کہہ رہے تھے اس طرح کو مسئلہ، میں نے کہا میں آج وہ وظیفہ ہم سب پڑھیں گے، اس کے بارے میں 1000 مرتبہ پڑھو۔ اللہ ڈوبتی ہوئی ہر کشتی کو، معیشت، تجارت، زندگی، معاملات کی پھنسی ہوئی کشتی کو اللہ نکال دیتا ہے۔ وہ ہم اینڈ پہ پڑھیں گے جب بندے زیادہ ہو جائیں گے تو۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے، وہ فرماتے امام یافعی امام غزالی کے بارے میں، وہ ان کا انکار کرتے تھے، حالانکہ غزالی تھے، امام غزالی کا انکار کرتے تھے۔ فرماتے گئے پھر کسی نے ان کو کہا غزالی کی کتاب مجھے پڑھی احیاء العلوم، انہوں نے کیا نہیں پڑھی، لے آ کے دیتی،
کہہ دیا یہ کتاب تو ہے ہی خلاف سنت۔ ان بزرگوں نے کیا کیا، جس نظر جس تصور میں ان کو فیڈ کر دیا گیا تھا، یہ یاد رکھنا، یہ ہمارے ہاں اب یہ پریشانی ہوتی ہے، جو دماغ میں بھر دو وہ تعصب کی ضد کی یا تحقیق کی اس چاشنی سے لذت سے بندہ محروم ہو کے اس کو پڑھے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ جب بھی پڑھو ضد سے تعصب سے ہٹ کے پڑھو۔ اب وہ بزرگ تھے، کسی نے کہہ دیا، 2 4 10 20 علماء نے کہہ دیا اپنے دور کے، یہ کتاب خلاف شریعت ہے، سنت ہے۔ بزرگوں نے کیا کیا، پکڑی کتاب، آگ لگا دی، کتاب جلا دی۔ لیکن کیونکہ علماء کے ایک طبقے نے، ایک پورے گروہ نے ان کو کہا تھا کہ یہ کتاب خلاف شرع ہے، اس پہ وہ ڈٹ گئے۔ پھر سن لو، اگر آپ شریعت کو، دین کو مد نظر رکھ کے محققین اہل علم کی آراء کو سامنے رکھ کے کوئی ایسا کام کریں، وہ الگ بات ہے، ہر بندے دا کام نہیں میں جڑ پوے۔ داتا پاک نے کشف المعجوب میں لکھا، با یزید بستامی فرماتے گئے، ایک بڑے ولی کا شہرہ سنا میں زیارت کے لیے چل پڑا، وہاں گیا تو میرے دیکھتے دیکھتے اس صوفی نے کپڑے سونے، مرید چنگے، آستانہ چنگا، اس نے میرے دیکھتے دیکھتے مسجد میں تھوک دیا، مسجد کے احاطہ میں تھوکا۔ تو میں نے کہا افسوس تیرے پہ، کس نے تجھے ولی بنایا ہے؟ دل ہی دل میں سوچا، میں نے کہا چل پر دفع کر ایسے کو، جس کو شاعر اسلامیہ کا احساس ہے، اللہ کے گھر کی تمیز نہیں ہے، شریعت کے ضابطے اور اصول سے واقف نہیں ہے، ایسے کو پیر کیا ماننا۔ کہتے گئے میں چلا گیا، رات کو سویا، حضور خواب میں آ گئے، سرکار کی جلوہ گری ہوئی، حضور نے فرمایا با یزید تجھے روحانیت کا یہ تمغہ بھی دے دیا۔ چس یہ ہے نا، ولایت مدینے و لبے۔ مجھے کوئی دوست کہتا ہے نا میں فلاں کا خلیفہ ہوں، مجھے خلافت فلاں سے ملی ہے، فلاں، مجھے بھی خلافت ملی ہے مدینے سے۔ ہولی ہولی بولو، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ مدینہ شریف، یہاں سے اس توڑی خلافت ہے، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ سبحان اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسی ساڑھے نال تعلق جو، بس مدینے سے خلافت یہ ہے جس کو حضور کی شریعت مل جائے سب کچھ، یہ خلافت ہے۔ صرف پٹکی ولنا خلافت تھوڑی ہوتی ہے، توجہ ہے نا، یہ نہ سمجھنا کوئی اسپیشل خلافت، اسپیشل خلافت اللہ والوں کی دعائیں ہیں اسی، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ ہے انہوں نے کیا کیا، حضور نے جلوہ گری فرمایا یہ خلاف آقا یہ کرم نوازی فرمائے اس لیے ہوئی ہے تجھ پر کہ تو نے میری شریعت کے معاملے میں غیرت والا سٹینڈ لیا ہے۔ اس معاملے میں نرمی، شریعت کے معاملے میں نرمی، جیڑا پیر رکھے مولویاں دا ہور کم ساڈا ہور، چوٹی دا بے غیرت، ناراض ہو گئے؟ پھر سن لو، چوٹی دا، جڑا بندہ ناراض ہے انہوں کہہ رہے، ایک باری پھر سن لے، چوٹی دا بے غیرت، وجہ کیونکہ اگر وہ مولوی کہہ رہا، مولویوں کا اور کام ہے، اس سے کان پکڑ کے پیر کمینے سے پوچھ، منبر مصلی تیرے کمینے باپ کی طرف سے ملا ہے یا حسنین کے نانا کی طرف سے ملا ہے؟ ناراض نہ ہوا کرو، وہ پیر بے غیرت جو کہے شریعت اور طریقت اور اللہ کی قسم میں منبر رسول پہ دین اسلام جتنا پڑھا میں قرآن و حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں وہ بے غیرت ہے۔
اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ ناراض ہو گئے ہو جدہ پیر بغیرت ہے، ناراض ہو جائے وہ حق بنتا ہے۔ ظاہر ہے جو پیر نوں میں بغیرت کروں تو پتہ ہے نا میں پیر بغیرت ہے، جس نے شریعت کو کم تر کہا۔ او کافر جے کافر، شریعت قرآن ہے، شریعت محمد کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر کون ہے؟ مصطفیٰ نے مصلی دیا ابو بکر کو، امت کے بڑے پیر کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ شریف بندہ بولے ابو بکر صدیق۔ حضور نے مصلی دیا ابو بکر کو، ابو بکر امت محمدی کا پیر۔ ابو بکر نے مصلی دیا عمر کو، عمر مصطفیٰ کی امت کا پیر۔ عمر نے مصلی دیا عثمان کو، عثمان کملی والے کی امت کا پیر۔ عثمان نے مصلی دیا مولا علی کو، مولا علی نبی کی امت کے پیر۔ پھر یہ مصلی چلتا ہوا یہ مصلی امام حسین حسن کے پاس آیا، امت کے پیر۔ حسن نے مصلی دیا پاک حسین کو، امت کے پیر۔ پاک حسین نے مصلی دیا زین العابدین کو، امت کے پیر۔ زین العابدین نے مصلی دیا امام باقر کو، امت کے پیر۔ باقر نے مصلی دیا امام جعفر صادق کو، امت کے پیر۔ جعفر صادق نے مصلی دیا موسیٰ کاظم کو، امت کے پیر۔ موسیٰ کاظم نے مصلی دیا امام علی رضا کو، امام علی رضا امت کے پیر۔ علی رضا نے مصلی دیا امام تقی کو، تقی پاک امت کے پیر۔ تقی پاک نے امام نقی کو مصلی دیا، نقی پاک امت کے پیر۔ نقی پاک نے مصلی دیا امام حسن عسکری کو، حسن عسکری امت کے پیر۔ حسن عسکری نے مصلی دیا حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو، عبد القادر جیلانی امت کا پیر۔ پڑھائی 27 سال فتویٰ دیا، 3 لاکھ لوگوں کو مصطفیٰ کا دین دیا، اور 19 لیکچر ڈیلی دینے والے عالم صوفی عارف پیر غوث کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہم اسی کو مانتے ہیں پیر شیخ جو حضور کی شریعت و جناب والا دین کا پارا دینے والا ہے۔ اسی لیے کہہ رہے گئے سن فریاد پیر جدا ہوئے ہو نہ بولے، اوے میرے نزدیک تو عبد القادر وہ پیر ہے جس نے نانے کی شریعت کو قوت بخشی ہے، نانے کے دین کو طاقت بخشی ہے۔ سن فریاد پیران دیا پیرا، میری خبر لیو دھر کے اے بیڑا اڑیا میرا وچ خبراں دے تے جتھے مچ نہ ڈر کے پیر جیلانی اے محبوب سبحانی میری خبر لیو کن دھر کے
دانشور بتائے، پیر بتائے، عالم بتائے، حدیث شیخ الحدیث بتائے، حکمران بتائے، یہ وہ پیر ہے جس کے در کا پتہ عارفوں کا سلطان حضرت سلطان باغو خود فرما رکھا گئے کہ وہ کون سا آستان آ گئے، بغداد شگردی اوے کی نشانی کفنی پا کے میں منگساں سنگ فقیراں او بغداد شگردے او ٹکڑے منگساں تے کرساں صوفیو مولویو پیرو دیوبندیو وہابیو سنیو شیعو تاجرو بزنس مینو سیاسیو اختلاف رکھو مد نظر نبی ہو، نبی کا دین ہو، محمد کی شریعت ہو، ختم نبوت۔ اب سنیے چس دیکھیے بابے نے نسخہ جلایا، نسخہ جلایا، جمعرات کو نسخہ جلایا، رات کو حضور خواب میں جلوہ گر ہو گئے، حضور خواب میں آئے، اب کتنا مزہ چس ہوگی، حضور بھی کرم نوازی کر کے آ گئے، نال ابو بکر نو بھی لے آئے، پاک عمر نو بھی لے آئے، ابو بکر بھی حضور کے ساتھ، عمر بھی حضور کے ساتھ۔ اگلی گل سنو، نال امام غزالی، خواب کی نوائی کتاب ساڑن والے بابے نو سامنے کھڑے ہوئے، ہون دسو غزالی بھی دیکھ رہے تھے، سامنے بابا جی نے کتاب ساڑی، امام غزالی نے حضور کی خدمت میں آقا اے بابا جی، اے بابا جی جنہیں میری کتاب ساڑی ہے۔ اب حضور تو دیکھ رہے تھے، امام غزالی نے کیا کیا، کہتے حضور یہ بابا کہتا گئے میری کتاب خلاف سنت ہے، نسخہ کتاب کا نکالا، حضور تسی پڑھ لو، خلاف سنت ہے تو ہونے ساڑ دے ہو۔ بیمار بندہ بھی نہ بولے، تنگ ذہن بندہ بھی نہ بولے، مسلک میرا ہے، کتاب لکھنے والا دیوبندی ہے جس کو سبحان اللہ کہنے کا موڈ نہ ہو، منہ تلے رکھے تک میری طبیعت میں اس گھٹیا بندے کی بات ہی نہیں کر رہا
جو کلمہ پڑھ کے نبی کو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور تیری ماں کی تربیت پہ افسوس، تیرے پیو دی حرام کمائی تے افسوس، اور کیڑی ماں دیاں دیواراں کھچی پھرنا جی دے پیچھے نبی نو نہیں پتا۔ کمینے امریکہ دی ٹیکنالوجی نو تیرا پیو بھی من رہے ہے، رب دی دتی ہوئی طاقت نو تیرا چول پیر تے استاد نہ مننے، میرا قصور نہیں ہے، قسم خدا دی تیرے دل چ لگیا زنگ۔ یہ مصطفیٰ کی طاقت و قوت پوچھنی ہے کسی کمینے ملا سے نہ پوچھ، وہ امام علی الحق کے قدموں میں لیٹنے والی اس اماں کے بیٹے اقبال سے پوچھ حضور کیا گئے۔ توجہ ہے، سنیے تو عرض یہ گئے، اے بابا جی نے کتاب ساڑی ہے، حضور نے لی فوراً پڑھ لی۔ حضور نے فرمایا ایک میں نے بھی پسند ہے، ایک میں نے بھی پسند ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ حضور غزالی فرماتے ہیں حضور پھر بابے کو سزا دے۔ حضور نے فرمایا یہ کپڑے لاؤ، قمیض اتاری، حضور فرمایا 5 کوڑے مارو، 5 کوڑے لگے۔ جب 5 لگ گئے نا، حضرت ابو بکر حضور پر پڑے، آقا یہ معاف کر دے۔ عقل دا اندھا بندہ گھر جا کے بھی سبحان اللہ نہ آکھے، معاف کر دیو۔ حضور نے معاف فرما دیا، اس بابے کو معاف کر دیا۔ غزالی نے فرمایا اینو جفی پا، اینو نسخہ اور دے۔ اس نے لیا، اس نے چوما، جدو دل پاک ہوئے نا، اس نے چوما، اللہ نے کرم فرما دیا، چوما سلو ہو گئی، محبت ہو گئی۔ اب یہ ہوا، یہ خواب یہاں ختم ہوا۔ صبح اٹھے تو وہ جو کوڑے کے داغ تھے وہ لگے ہوئے تھے۔ 25 دن بعد ان کا انتقال ہوا۔ کچھ دن بعد انہوں نے دعا کی آقا جڑے داغ لگے نے تے مٹ جامن، اللہ نے وہ داغ بھی ہٹا دیے۔ مطلب یہ گئے کہ مالکوں کی نوکری کرو، وہ ہر چیز پہ نظر رکھتے گئے اور کرم نوازی فرماتے گئے۔ آئیے میرے پاک نبی کے پیارے غلاموں، جو بات میں کر رہا تھا، جس بات کی طرف توجہ دلائی، حضور کی بارگاہ میں جو بھی معروضات پیش کرو گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات اور سلسلہ جاری ہے۔ وہ یہ گئے کہ بزرگوں نے یہ بات لکھی گئے کہ ہمارے ہاں، اور یہ بات بھی چس والی بات یہ ہے کہ مفتی اعظم دیوبند مفتی محمد شفیع، مفتی محمد تقی عثمانی کے والد نے یہ بات لکھی ہے ہمارے ہاں، تو بزرگوں کا یہ الحمدللہ ہے سلسلہ۔ وہ فرماتے گئے ہم سمندر میں تھے، کشتی ڈوبنے کے قریب تھی اور بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کشتی کو ڈوبتے وقت ہم نے دیکھا کیا کریں، ایک بزرگ تھے، وہ کہتے گئے میں رویا سرکار کی بارگاہ میں، آقا ہمیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، آپ اللہ کے محبوب گئے اور کریم آقا ہمارے آقا و مولا کا کرم فرمائیے۔ حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں، مجھے یاد کیا گیا تم نے، تم نے یاد کیا گیا، گھبرانا نہیں ہے، اللہ کا نبی ہوں اور اس امت کے لیے میرے رب نے مجھے منتخب کیا گیا، تو میں امت کو ڈوبانے تو نہیں آیا۔ یاد کرے امتی دل سے تو کرم ہوتا ہے۔ فرمایا 1000 مرتبہ یہ پڑھو، 1000 مرتبہ یہ پڑھو، کریم آقا نے ارشاد فرمایا تو اللہ تمہاری مصیبت کو ٹال دے گا۔ میں رات سے یہ سوچ رہا تھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ صبح میں نماز جمعہ کے بعد 1000 مرتبہ درود تنجینا یہ ہم پڑھیں گے، تو میں نے سوچا کہ ہم بارش کے لیے پڑھیں گے، لیکن اب ہم سارے پڑھیں گے، 1000 سے بھی زیادہ لوگ ہیں، جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہو
اللہ اس کی اس حاجت کو دور فرمائے اور کرم فرمائے اور اس کی اس نیک دعا کو قبول فرمائے۔ ظاہر 1000 مرتبہ سرکار نے کہا تو وہ کہتے ہیں ہم نے 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا، کوئی کشتی ہماری کنارے لگ گئی، ہم کشتی ہماری ڈوب رہی ہے، معیشت کی، تجارت کی، محبت، معاملات کی، سارے معاملات۔ تو حضور کی بارگاہ میں حضور کے سارے غلام خوش عقیدہ لوگ پڑھیں، باقی تکلیف نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری نیک تمناؤں آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت پریشانی ہو اس کو پڑھیں، وہ ضرور کرم فرمائے گا اور عنایات عطا فرمائے گا۔ ہماری اسی مسجد میں، اسی مرکز میں الحمدللہ 12 سال قبل جس کارواں کا آغاز کیا گیا تھا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے، جو آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے حوالے سے سلسلہ ہے، وہ اپنے 12ویں بہار میں داخل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 7 ستمبر کو، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے اہل سنت کی جلیل القدر شخصیات اور جو ہمارے ہاں مختلف اہل سنت کے طبقے ہیں، دھڑے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو قیادت ہے اس کو بھی ہم دعوت دیں، تاکہ یہ مسجد الحمدللہ، کیونکہ خالصتاً اتحاد اہل سنت کی علامت ہے، اور ہم سبھی قائدین کا، علماء حقہ کا، مشائخ کا احترام اور اکرام کرتے ہیں، جو الحمدللہ ہمارے لیے ہر ایک کے دروازے بھی کھلے ہیں اور ہم ہر ایک کے دروازے پہ جاتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ اس بار بھی ہماری وہ کانفرنس اسی شان و شوکت سے منعقد ہوگی اور آپ اس میں بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صرف آپ کو بتانا تھا، مفتی اعظم پاکستان، آبرو دین و ملت، حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب، اور انشاءاللہ اس بار ہم نے کوشش کی ہے کہ جانشین امیر عظیمت، جگر گوشہ امیر المجاہدین، حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، شیخ القرآن، سلطان المتکلمین، امام المناظرین، حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب، اور خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد فاروق الحسن صاحب۔ انشاءاللہ ان کے حسین خطابات ہوں گے، آپ احباب کی جلوہ گری ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایسے پاکیزہ اجتماعات کے ذریعے اپنی نسلوں میں عقیدہ ختم نبوت پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔